اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید فتح خیبر کی مناسبت سے علماء اعلام، مراجع اعظام، بالخصوص اپنے زمانے کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے یہود اور مسلمانوں کا ایک موازنہ، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں استاد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی سونوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی ہم عید فتح خیبر کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ مریض تھے تشریف لے آئے۔ خداوند عالم آپ کو مزید صحت عطا فرمائے۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اس سے متعلق ہمارے پاس سوالات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنا سوال مطرح کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جنگ خیبر سے متعلق مالی خاکہ بیان فرما دیں، ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وظالمیہم اجمعین، اما بعد فقد قال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یوں تو رسول اللہ کی پوری زندگی مجاہدت اور سراسر صبر آزمائی ہی ہے، لیکن یہ خود اس زمانے کے حالات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کم و بیش 80 جنگیں رسول اللہ صرف اسی زمانے میں ان کے اوپر مسلط تھیں۔ انہی جنگوں میں تذکرہ حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، اب جب کفار چلے گئے اپنی طرف تو ادھر جو ہے وہ یہودیوں میں ایک طرح کی فتنہ انگیزی شروع ہو گئی، اور یہی وہ زمانہ تھا کہ کوئی 20-25 دن کا فاصلہ گزرا ہے کہ رسول اللہ نے خلاف عادت رسول اللہ لشکر اسلام کو لے کر کے یہودیوں کے قلعے تک پہنچ گئے، ورنہ عمومی طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی پہ چڑھائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب دفاع کرنا ہو، جب رسول اللہ اسلام کا دفاع کر رہے ہوں، ایسے میں اپنی ابوہت کو، اسلام کی عظمت کو بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لشکر پہنچ گیا بالکل قلعہ خیبر تک، اور قلعہ خیبر میں کم سے کم یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ جرأت تو دکھائی کہ پہنچے وہاں تک، چاہے نتیجہ کچھ بھی رہا ہو، چاہے نتیجہ ان کے حق میں نہ رہا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں میں ایک بالکل جذبہ نہیں رہ گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہمارے پاس ایک سوال تھا اس سے ملتا جلتا، اسی سے متعلق، کہ آج کے مسلمان اور اس زمانے کے مسلمان، آج کے یہود اور اس زمانے کے یہود، ان کا آپس میں یعنی کیا فرق ہے ان کے درمیان؟ اس زمانے کے
مسلمانوں میں کم سے کم جوش برقرار تھا، رسول اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے۔ موت سامنے تھی لیکن موت کے سامنے ڈٹ کے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اب یہ اور بات ہے نتیجہ کس کے حق میں آئے اور کس کا کیا مقدر ہو۔ بہت سے قلعے اس زمانے میں بھی یہودیوں کے سر کر لیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سراسر پسپا ہوا ہے، لیکن ایک قلعہ، دوسرا قلعہ اور تیسرا قلعہ، ایک قلعے پہ ہار گئے، دوسرے قلعے پر، اور یہ بھی عالم اسلام میں لکھا ہے تاریخ میں کہ 40 دن تک لشکر جاتے رہے اور آتے رہے۔ نتیجتاً رسول اللہ نے کہا کہ کل میں ایسے کو یہ علم دوں گا کہ جو اللہ کو بھی، اللہ کو چاہتا ہوگا، اللہ کا رسول اس کو چاہتا ہوگا اور کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ ابھی سب لوگ سوچ رہے تھے، اس فکر میں تھے کہ کس کو یہ علم دیا جائے گا۔ جب دوسرے دن علی کو بلایا تو کہا کہ ان کے چشم آشوب ہے اور علی کیسے جنگ کر سکتے ہیں۔ لعاب دہن سے ان کا علاج فرمایا، اور علاج فرمانے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا مولا علی نے، گئے۔ جانے کے بعد حالات ایسے آ گئے کہ وہاں پر فدق والوں نے بغیر جنگ کے فدق دے دیا۔ ایسے ہی دوسرے اور قلعہ قموس والوں نے بھی ایگریمنٹ کر لیا بغیر جنگ لڑے ہوئے۔ اور وہاں پر اب جانے کے بعد یعنی مسلمان اتنے ولولے میں تھے، جوش تھا ان کے پاس کہ جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، جا کے دروازے پر لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور کل جب یہ فتح نصیب ہوئی تو رسول اللہ نے کہا میں کس بات پر خوشی مناؤں، جعفر کی حبشے سے آمد پر یا علی کی خیبر سے جیت پر۔ اور یہ لیکن آج کے زمانے کے حالات کچھ ایسے بگڑ گئے ہیں کہ حالات اپنے پاس ہیں، اپنے پاس مال اپنے پاس ہے، دولت اپنے پاس ہے، بس صرف ایک اعتقاد نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سنہرے اور روپہلے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور عالم اسلام مسلمانوں کو پسپا کر رہا ہے، مسلمانوں کے قلب میں آ کے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کی تاب نہیں ہے، بلکہ مسلمان کل یہود مسلمانوں کے ہاتھ پہ آ کے پیسہ دے رہے تھے، اپنا سامان دے رہے تھے، معلومات دے رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے مان جائیں اور ہم سے جنگ نہ کریں۔ اور کل اور یہ آج کا مسلمان ہے کہ جو ان سے اسلحہ مانگ رہا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو پیسہ دے رہا ہے کہ دشمن ہیں کہ ہم سے جنگ نہ کریے، ہم لڑنے کے لیے آپ سے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ واقعاً یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے، اور یہ ایسا بھی ہوا۔ لیکن تمام مسلمانوں نے جو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اسرائیل کو ہمت نہ پڑی، بلکہ سب نے صلح کر لی اور کہا ہم سب اپنے حالات کو عادی بنا لیں گے۔ لیکن کیوں عادی حالات بنا لیں گے؟ ہم کو اسلحہ لینا ہے۔ جو دشمن واقعی دشمن تھے ان کو بھلا دیا اور علی کے چاہنے والوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام جو بِیَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ کی پالیسی پر اسلام مسلط تھا، اور یہ تمام کافر سب کے سب جزیہ دینے کو تیار تھے، لیکن آج مسلمان پیسوں کی ایک سیلاب،
ایک پیسے رول کے پیسے بھیج رہا ہے کہ ہم کو یہ اسلحے دے دو، یہ اسلحے دے دو، اسلحے یہودیوں کے مقابلے میں نہیں۔ اور وہ اسلحے کہاں اٹھتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اسلحے دیتا ہے، اسلحے تو اس کے مقابلے میں اب اٹھیں گے کہ جو یہود کے مقابلے میں لڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ ٹھان لیا تو پھر ایسا ہوا کہ چاہے یہود کی کتنی بڑی طاقت ہو اور مسلمان بزدل پست ہو کر بیٹھ گئے ہوں، ساری دنیا میں یعنی یہودی اب جو ہے وہ گھبرا گیا ہے، ایک ملک نہ ہونے کے ناطے، ایک مقتدر طاقت ہونے کے ناطے، ایک مقتدر حکومت ہونے کے ناطے سب کچھ ہے، ایٹم بھی ان کے پاس ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ سرزمین موعود کو خالی کر رہے ہیں۔ کسی ایک علی کا دم ہے، ایک اصلی حقیقت اسلام کو ماننے کا ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ اصلی اسلام کو چاہنے والے بھی، جب کل بھی جنگ خیبر ہوئی تھی تو اس میں بھی آگے سینہ سپر تھے، اور آج بھی جب آج بھی زمانے میں خیبر رونما ہے تو آج بھی سینہ سپر ہیں، لیکن آج بھی کم اسلحے کے ساتھ، ایک تسبیح کے ساتھ، صرف اللہ پر توکل کر کے جب علی کی پوزیشن میں جب لوگ اڑ جاتے ہیں تو اس طریقے سے کہ پھر وہی یہود ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آتا ہے، وہی یہود کہتا ہے ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ جزاک اللہ قبلہ، خدا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے یہود کو امام علی علیہ السلام نے پسپا کیا تھا۔ ضرورت ہے اس وقت بھی کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور دشمنان اسلام کے سامنے جم کر کے کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ دشمن ہمارے مقابلے میں آنے سے بھی گھبرائے گا اور ڈرے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ فی الحال یہیں تک، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔